نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے بغیر کسی عذر کے، لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کر آپ نے نوافل پڑھے تو ثواب آدھا ملے گا، کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھتے جتنا ثواب ملتا اس سے آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر عذر ہے آدمی کا، بڑھاپا، کمزوری یا کچھ اور، تو اس عذر کی بنا پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو مگر پڑھی جاتی نہیں، تو اس کو آدھا ثواب بیٹھ کر پڑھنے کا نوافل کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کو کھڑے ہو کر نوافل کے ادا کرنا کا ثواب جو ہے وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رہے گا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آگے احادیث میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ سے یہی تھا کہ آپ نوافل ہوں، فرائض ہوں، واجب ہوں، سنتیں ہوں، سرکار سب نمازوں کو ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی ادا فرماتے، آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں کہ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا آخری سال ہوا، کتنے برس تھی؟ 63 سال۔ تو پھر مطلب یہ کہ 63واں سال جب شروع ہو گیا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ بوجھل ہو گیا۔ بوجھل ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نسبتاً پہلے سے کچھ تھوڑا سا موٹاپا آ گیا، جی، تو یہ بھی بوجھل ہونا ہے۔ اور دوسرا بوجھل ہونے سے مراد یہ ہے کہ موٹاپا تو کوئی نہیں آیا، جسمانی حالت اور جسم کا وزن جو ہے وہ تو اتنا ہی رہا ہے پہلے کی طرح، مگر جو قوت ہے ہاں جی وہ کمزور ہو گئی، ہاں جی، کہ جو کھڑے ہو کر آپ ادا فرمایا کرتے تھے بغیر کسی تھکاوٹ کے، تو اب کھڑے ہو کر تو نوافل کو پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ عذر قائم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی ظاہری مبارکہ کے آخری سال میں، تو تب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوافل جو ہیں تہجد کے ان کو بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا شوق تھا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حال میں یا اس عمر کے حصے میں نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتے رہتے اور قرات جو ہے وہ کرتے رہتے، لمبی سے لمبی قرات یا جتنی بھی قرات کرنا ہوتی وہ کرتے رہتے بیٹھ کر۔ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ 30 و 40 آیَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ۔ چنانچہ جس وقت آپ اندازہ فرماتے کہ اب میں نے جتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اس میں سے کوئی تقریباً 30 یا 40 آیتیں بقایا بچ گئی ہیں ابھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسرا فرما کر تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرات کو آپ پڑھتے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہونے کی حالت سے ہی آپ رکوع فرماتے، اور رکوع سے سجدہ بھی اس کے بعد پھر اسی طرح کرتے، اس طرح کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ثم صنع فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذالک، پھر جو دوسری رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تو اس میں بھی ایسا ہی کرتے، یعنی کہ شروع دوسری رکعت کو جو ہے وہ بیٹھ کر کر لیا، جب 30-40 آیتیں باقی رہ گئی آپ کے قرات کے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر اس کھڑے ہونے میں اللہ اکبر نہیں کہنا۔ اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ اکبر نہیں کہنا، کیونکہ نماز کا رکن تو تبدیل نہیں ہوا، ہاں جی، رکن تو وہی ہے جس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کر لیتے۔ اور اس کا الٹ بھی مروی ہے، بعض اوقات ایسا بھی آیا ہے کہ سرکار کھڑے ہو کر نماز شروع فرماتے اور قرات کرتے رہتے یہاں تک کہ جب تھک جاتے کہ اب کھڑے ہو کر مزید پڑھا نہیں جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھ جاتے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے ہاتھوں کو اپنے زیر ناف باندھ لیتے، اور باقی قرات جو ہے وہ مکمل کر کے تو رکوع سجود وغیرہ جو ہے وہ پھر بیٹھے بیٹھے سرکار ادا فرماتے۔ اس طرح بھی ہے۔ تو یہ سہولتیں ہیں جو شرع شریف نے دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے نہ دکھاتے امت کو تو پھر امت کے لیے یہ سہولتیں کیسے پیدا ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور مبارک سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔